اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ اذان میں ہم شہادت تک پہنچے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی سورہ منافقون کی اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ جب منافق آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ منافق جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر کل میں کسی بچے کو سبق پڑھا رہی تھی اور وہ آیت آئی شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم جو حق پہ قائم رہتے ہیں، سیدھے راستے پہ رہتے ہیں۔ اور پھر آگے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، العزیز الحکیم، دا الٹیمیٹ اتھارٹی، دا آل وائز، کہ سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ساری حکمت ہے۔ اب کل ہمارے گھر کے پاس سے بھی باہر سے ایک پورا وہ جلوس گزرا ہے، اور کافی آوازیں اور سب کچھ، اور ہم نے تو آواز نہیں آئی، لیکن ابو بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں غیرت آ گئی ہے تو تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی۔ 2 سال پہلے بھی ہمیں ویسے ہی غیرت آئی تھی جب فرانس کے کسی منسٹر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تھی۔ اور پھر اب میں کمرشل مارکیٹ میں اور 6 روڈ پہ اور سب جگہ دکانوں پہ اور روڈ پہ انہوں نے کیا کیا کہ اس انسان کے پوسٹرز لے کے زمین پہ لگا دیے کہ اب لوگ اس کے اوپر سے چل کے جائیں گے۔ یہ حل نکالا ہے ہم نے اس کا۔ 1 مہینہ یا 2 مہینے تک فیض آباد میں وہ تحریک لبیک والے آئے، اور ابھی پچھلے سال ہی یا پچھلے کچھ مہینوں میں فرانس کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال ہو گئے۔ تو ابھی انڈیا کی منسٹر نے کچھ بول دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور پھر 2 جو ہیں اچھے خاصے دکھنے والے داڑھی رکھنے والے مولوی، انہوں نے جا کے کیمرہ پہ اس درزی کو مار دیا جس نے اس کی حمایت کی تھی۔ تو یہ سارے علاج ہیں ہمارے پاس جو آسان راستہ نکالنے کے لیے کہ اچھا میں تمہاری جان لے لوں گا، تم آواز تو نکالو، تمہارا گردن دبا دوں گا اور تمہارے ملک کو بائیکاٹ کر دوں گا، باتیں بعد میں 2 مہینے بعد سب بھول جائیں گے، وہ سب کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میرے گھر پہ جو قرآن پاک پڑا ہوا ہے، سالوں سے پڑا ہوا ہے، میں اس کو نہیں کھولوں گا۔ منافقت کی انتہا ہے نا، میری بھی ہم سب کی، کہ ہم منہ سے بول رہے ہیں کہ تم بول کے دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بولنا نہیں کچھ، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نے پوری زندگی ان کی کوئی سیرت کی کتاب نہ پڑھوں، کہ نہ ہی اچھا بکس لوگوں کو پڑھنے بہت کم ہو گئی ہیں، تو یوٹیوب پہ ویڈیو سن لیں، پورے پورے سیشنز ہیں لوگوں کی سیرت النبی پہ، ڈاکٹر عبدالسمی کے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ایکسپلین کر، لیکن جو کتاب پڑھنے میں مزہ ہے وہ ویڈیو دیکھ کے نہیں آ سکتا۔ کتاب جب آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سیرت النبی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی واقعہ ملتا ہے اور پھر جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تو دل پہ اثر الگ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری جو ہے نا، ابھی بھی ہم ترکی احتجاج کر رہا ہے اور ایران احتجاج کر رہا ہے، اور لوگ ان کے جھنڈے جلا رہے ہیں سویڈن کے۔ اب اس بندے نے صرف قرآن پاک جلایا نہیں، پولیٹیشین ہے، ایسے کسی انسان نے اٹھ کے نہیں جلا دیا، 1 گھنٹے کی پہلے اس نے اسپیچ کی ہے اسلام کے خلاف، اور میں نے اور ہم سب نے مسلمانوں نے اس کا حل کیا نکالا ہوا ہے؟ بس اٹھو، لڑائی جھگڑے کرو اور سڑکیں بلاک کرو اور گاڑیوں کو آگ لگا دو، اور 2 مہینے بعد بھول جاؤ، اور 3 مہینے بعد پھر کوئی ایسا واقعہ ہوگا اور پھر احتجاج شروع کر دو، تو اس سرکل میں ہم ساری زندگی پھنسے رہیں گے۔ اور پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ میں نے باتیں بہت بڑی بڑی کی تھی، میں نے کہا تھا میں مار دوں گا، کہ میں نے، اور مار بھی دیں گے لوگ، کیونکہ وہ آسان ہے کہ آپ مار دو کسی کو اور بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ قرآن پاک بیٹھ کے سمجھنا اور پڑھنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا وہ مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ ابھی ہم جب ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو کتنا زیادہ پریشر ہے کہ 10 منٹ سے اوپر تو نہیں ہوگی کہ پھر کوئی دیکھے گا نہیں۔ میں 3 گھنٹے کی مووی تو دیکھ سکتی ہوں، 6 گھنٹے کی ڈرامے کی کوئی سیریز ہے اور پوری رات بھی جا کے ختم کر سکتی ہوں، لیکن قرآن پاک سمجھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ کبھی کبھی مجھے یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے کہ وٹ آر یو سیئنگ نیو، کہ ہمیں یہ سب پتہ ہے پہلے سے، اور نئی کیا بات ہے؟ نئی بات کچھ نہیں ہے۔ اب جب ہم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے رہیں گے نا کہ کوئی اور آ کے ہمیں ایکسپلین کر دے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مولانا طارق مسعود صاحب ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ آگے بتا دیں اسلام کیا رہا ہے، میں خود نہ پڑھوں، تو پھر ہم بور ہی ہوں گے ان کی ان باتوں سے۔ جب میں نے خود قرآن پاک کھولا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ڈائریکٹلی بات کی اور درمیان میں کوئی اور نہ ہوا، تو اس کا کوئی اور ہی مقصد ہے نا، اس کی کوئی اور ہی بات ہے۔ تو وہ ہونا ضروری ہے زندگی کے اندر کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیا میں جھوٹی باتیں کر رہا ہوں، کیا میں کھوکھلی باتیں کر رہا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک شروع ہوتا ہے اور پہلے مومنین کا پیسج ہے، پھر کفار کا، کہ ان کے دل بند ہو گئے، ان کے دلوں پہ مہریں، آنکھوں پہ مہریں، کانوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، یہ نہیں سنیں گے، ساتھ ہی نیچے منافقوں کا وہ ہے پورا پیراگراف ہے۔ کافروں کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں بات ختم کر دی تھی کہ یہ ڈن ڈیل ہے۔ منافقت لوگوں کی ایکسپلین کرنے کے لیے 10-12 آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، اور پھر جو ہمارے ٹیچر ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ جو منافقت ہے نا،
وہ کوئی الگ کیٹیگری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہیں آپ کافر ہیں اور پھر منافق ہیں. آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں اور اسی کفر میں آتی ہے منافقت. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ یہ ایمان نہیں لائے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ میں نے بول دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ میرے دل کے اندر نیت کیا تھی. کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے ایک دن میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے, لیکن میں آپ کی باتیں مجھ سے کروا لو. باتیں ختم نہیں ہوں گی میری ساری زندگی کے کہ مذہب پہ کوئی نہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کچھ نہ بولے. حق ہی ادا نہیں کیا ہم نے اس کا. اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو پریچ کی ہے, پہلے 10 سال دیکھیں سیرت کے, کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کون سی باتیں نہیں کی, کون سے گندے جانور کے وہ نہیں پھینکے جو گندگی ہوتی ہے وہ نہیں پھینکی, اور سب چیزیں. اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئیکٹ نہیں کیا. طائف والوں میں پتھر مارے ہیں اور کیا کیا کچھ نہیں کیا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں اس وقت تو ایسے کوئی حکم نہیں آئے کہ قتل عام کر دو لوگوں کا اور سب کچھ. اور پھر مدینہ میں ایک انسان تھا جو شاعر تھا, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری بناتا تھا. اور اس وقت کیا کہتے ہیں اور وہ جنگ میں اس نے وہ کی تھی, کیا کہتے ہیں, بغاوت کی تھی. کہ جنگ میں جو سورہ احزاب کا ٹائم آ گیا تھا, جو احزاب کا وقت آ گیا تھا اور پوری طرح سے باہر کے لوگوں نے گھیر لیا ہے, تب اس نے سیکرٹ شیئر کیا اور بتایا, راستے بتائے ہیں اور بغاوت کیا ہے. اس وقت وہ واجب القتل ہو گئے. اگر آپ ایک آرمی کی ایک فوج کے خلاف جاتے ہیں تب آپ واجب القتل ہو جاتے ہیں. اور ہم نے اس ایک ایگزامپل کو پکڑ کے اب کوئی ناموز رسالت پہ بات کر کے دکھائے میں قتل کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا. ابھی ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ حل کیا ہے سب کا. حد قتل کرنے سے کیا مسئلے رک گئے ہیں, کیا احتجاج کرنے سے مسئلے رک گئے ہیں؟ ہر 2 مہینے بعد وہی باتیں شروع ہو رہی ہیں نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم منافقت ہے ہمارے اندر, منافقت ہے ہمارے اندر. پھر ہمیں ماننا پڑے گا, سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ میں کتنی منافقت دکھا رہا ہوں اپنی زندگی میں, کہ میرے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے عربی سیکھنے کے لیے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے, لیکن باتیں بہت بڑی بڑی ہیں کرنے کے لیے.